واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں نمرود مردود کے دور سلطنت میں ہوئی۔ نمرود بادشاہ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ ان چاروں میں 2 بادشاہ مومن تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مومنوں میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ الرحمہ اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا بادشاہ نمرود مردود تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ خوب فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے ایک تہ خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد ماجد نے شہر سے دور تیار کیا تھا۔ اسی تہ خانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ روزانہ آپ کی والدہ اس تہ خانے میں تشریف لاتے اور دودھ پلا کر واپس آ جاتے۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے، 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس یا 17 برس کی ہوئی تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا میں ہوں۔ پھر سوال کیا کہ تمہارا رب یعنی پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا تھا تمہارے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد کا رب یعنی پالنے والا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا خاموش رہو اور کوئی جواب نہ دے سکے، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا وہ فرزند یہی ہے، اور ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہ خانے سے باہر تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہوا اور آسمان پر ستارے طلوع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہے، تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا اور فرمایا اے لوگو، چاند و سورج اور ستارے معبود نہیں ہیں جو کبھی ڈوبے اور پھر نکلے، اور ڈوبنے والا ہمارا خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج اور ستاروں کی پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان کیا اور ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی دعوت پیش کی۔ آپ کا چچا آزر بت بناتا اور بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ آپ کا چچا آزر لاجواب ہو گیا اور کہا اے ابراہیم، اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام، تو بڑا جادوگر ہے، اور ایمان نہ لایا۔ حضرات، نمرود کی قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔ ایک روز جو ان کے میلے کا دن تھا، عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور قسم قسم کے
लहू लअब में मशगूल हो जाते, वापस होकर बुत खाना में जाते और बुतों की पूजा करते। अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब मेले में जा चुके हैं और बुत खाने में बुत अकेले रह गए हैं, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी ली और तमाम बुतों को तोड़ डाला और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख कर चले गए। जब नमरूद की कौम के लोग मेले से वापस हुए और बुत खाना में जाकर अपने बुतों की बदहाली देखी तो सब भड़क गए और कहा कि ये काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, इसी ने हमारे बुतों के साथ ये मुआमला किया है। जब ये वाक़या नमरूद को बताया गया तो नमरूद मरदूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो नमरूद को सजदा नहीं किया, जो इसके दरबार में हर आने वाले का तरीका था। तो नमरूद ने आपसे कहा कि तुमने मुझे सजदा नहीं किया, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब तआला के अलावा किसी को सजदा नहीं करता हूँ। तो नमरूद ने कहा तेरा रब कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहय्यी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत, मेरा रब वो है कि जलाता और मारता है। बोला मैं जलाता और मारता हूँ। नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया, एक कैदी जो रिहा होने वाला था इसको मार दिया और जो कत्ल होने वाला था उसको रिहा कर दिया और कहा मैंने इसको जिंदा कर दिया। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि नमरूद बड़ा बेवकूफ़ और नादान है। अब इसके सामने ऐसी दलील पेश की जाए जिससे जालिम नमरूद बेबस और लाचार हुए और इसकी झूठी खुदाई का भांडा फूट जाए। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दलील कायम फरमाई जिसका कोई जवाब नमरूद के पास ना था। इसको कुरान करीम बयान फरमाता है क़ाल इब्राहिम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। इब्राहिम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू इसको पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के। नमरूद मरदूद गुस्से में आकर कहने लगा ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तूने ही हमारे बुतों को तोड़ा है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बड़े बुत से पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है, ऐसा लगता है कि इसी बड़े बुत ने नाराज होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया है। तो नमरूद ने जवाब दिया कि तुम्हें खूब मालूम है कि ये बुत सुनते नहीं और बोलते नहीं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफ़उकुम शयअन वला यदुर्रुकुम, कहा तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुँचाए। खुलासा यह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का नमरूद मरदूद के पास कुछ जवाब ना था, इसलिए आजिज़ और शर्मिंदा होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हो गई। नमरूद ने अपने ख़ास लोगों से मशवरा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया जाए। मशवरा में तय हुआ कि आपको आग से शोलों में जिंदा डालकर जला दिया जाए। नमरूद मरदूद ने हुक्म दिया कि एक पत्थर की 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी एक चार दीवारी तैयार की जाए और हर छोटे बड़े मर्द औरत इस चार दीवारी में लकड़ियां जमा करे और जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा इसको भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही इसी आग में डाल दिया जाएगा। कुफार मुशरिकीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और नमरूद मरदूद को खुश करने के लिए इस जोशो खरोश के साथ लकड़ियां जमा की। 1 माह कामिल तक लकड़ियां जमा की जाती रहे। जब चार दीवारी लकड़ियों से भर गई तो उनमें आग लगा दी गई। आग के शोले आसमान को छूने लगे। अगर कोई परिंदा आग के ऊपर से गुजरता तो जलकर राख हो जाता था। आग की गर्मी और हरारत से शहर के लोग परेशान होने लगे और आबादी के लोगों का अपने घरों में रहना दुश्वार हो गया था। जब आग अपने पूरे शबाब पर आ गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिया आग में डाले जा रहे थे कि हजरत जिब्राइल सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया या इब्राहिम अलक हाजह, यानी ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई हाजत हो तो बताइए। जिब्राइल खिदमत के लिए हाजिर है। आपने इरशाद फरमाया नअम अम्मा इलैका फला,
ہاں حاجت تو ہے مگر اے جبرائیل علیہ السلام تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، یعنی وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے اور وہ میرے سوال سے باخبر ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے، اب اس کا خلیل، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ رب تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ نمرود مردود بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک اور آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش قدح گل گلزار بنا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ نمرود کی بیٹی کا ایمان لانا۔ حضرات جب نمرود کی بیٹی رغفہ نے بلند مکان سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہے اور نار نمرود گلزار بنا ہوا ہے تو رغفہ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کلمہ پڑھتے ہوئے یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے بلند مکان سے نار نمرود میں کود گئی، سلامتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا، پھر سلامتی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھر اس کا بلند مکان سے آگ میں جانا اور آگ سے سلامت رہنا مشاہدہ کیا، بڑا تعجب میں پڑا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے باطل دین پر قائم رہا، اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو پیار و محبت سے سمجھایا کہ دین ابراہیم سے پھر جائے، مگر نیک بیٹی اپنے سچے دین سے نہ پھری، تو اب اس کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رغفہ کو اس کے ظالم باپ نمرود مردود کے ظلم سے چھوڑا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے 20 فرزند پیدا فرمائے جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اے ایمان والو، نمرود مردود کی بیٹی رغفہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بلند مکان سے کود کر نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ بھی آگ سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت اور نبی کی محبت کا اثر۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرے تو بروز قیامت کلمہ شریف کی برکت اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے دنیا کی ہر بلا و مصیبت کی آگ سے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کے دشمن کا برا انجام۔ نمرود مردود بڑا ظالم و سفاک بادشاہ تھا، اپنے کو خدا کہلواتا تھا، اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی اور 300 سال تک بیمار نہ پڑا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار ہوتا۔ اس کے سرکش اور ظالم ہونے کے بہت
بہت سے اسباب تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی جو وہ بیمار نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو خدا کہلوانے لگا اور جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا جو اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر نہ تھی، دنوں رات درد میں مبتلا رہنے لگا۔ حکیم سے علاج کراتا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی اس کی ہلاک و برباد ہونے کا وقت قریب آ گیا، ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ، ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر مالش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے اور آپ کو آرام نصیب ہو۔ حکم ہوا کہ پرانا چمڑے کا جوتا لایا جائے۔ جوتا حاضر کیا گیا اور ایک شخص کو متعین کیا گیا کہ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر مالش کیا کرے۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگتا تو مچھر دماغ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف و درد کم ہو جاتا اور نمرود سمجھتا کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر مچھر دماغ میں کاٹتا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر درد کم ہو جاتا۔ اسی طرح جوتا سر پر پڑتا رہا یہاں تک کہ سر پھٹ گیا اور دماغ باہر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن اور جھوٹا خدا نمرود ذلت و رسوائی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرات، یہ ہے اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کا برا انجام۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا آپ حضرات نے دیکھ لیا۔ اور آج بھی جو لوگ نبی سے دشمنی کرتے ہیں اور نبی پر طرح طرح کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے عداوت و دشمنی سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عداوت و دشمنی سے بچائے اور ان سے محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے شام تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، آپ کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ پہلے آپ حرام مقیم ہوئے، کچھ دن کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور فاسق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جس کی شادی ہوتی وہ دلہن اس کے سامنے پیش کی جاتی، اگر اسے پسند آتی تو اپنے پاس رکھ لیتا ورنہ واپس بھیج دیتا۔ اس بدبخت بادشاہ نے ہر جانب آدمی مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حسین و جمیل تھی۔ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ ایک مسافر کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی حسین و جمیل ہے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ظالم بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر رہنے دیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بند کمرے میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمرے کے در و دیوار کو شیشہ کی طرح کر دیا کہ آپ کو کمرے کے اندر کے سب حالات نظر آتے تھے۔ جب ظالم بادشاہ نے خیال فاسد سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ظالم بادشاہ توبہ کرنے لگا اور مجبور ہو کر آپ سے معافی مانگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آپ کی طرف ظالم نے ہاتھ دراز کیا تو پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اسی طرح جب اس کی نیت خراب ہوتی اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ ظالم بادشاہ کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو اور میں معافی مانگتا ہوں کہ کبھی بھی بری نیت نہیں کروں گا اور آپ کو کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ آپ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ سارا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمرے سے باہر ملاحظہ
فرما رہے تھے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر اپنی ایک نیکو پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نیک کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سپرد کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ملک شام تشریف لاتے ہیں اور ارض مقدس میں سکونت پذیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نیکو پارسا کنیز حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی۔ رد اللہ قید الکافر او الفاجر فی نحرہ واخدم حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں ارض مقدس پر آباد ہو گئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، یعنی اے رب تعالی مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ درد مند دل سے اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہر مکہ کا وجود میں آنا اور تعمیر کعبہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ بڑھاپے میں اور بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد پیدا ہوا ہوگا، وہ بچہ ماں باپ کی نظر میں کتنا عزیز اور کس قدر زیادہ پیارا ہوگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھاتے اور پیار کرتے، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود کو خالی دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے کہیں دور مقام پر چھوڑ آؤ۔ اصل میں یہ راز و حکمت ہے شہر مکہ کے وجود میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ معظمہ کی تعمیر کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما دیا تھا۔ وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آؤ جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام سے کعبہ معظمہ کے نزدیک اس مقام پر چھوڑا جہاں آج زمزم کا چشمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ سایہ دار درخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بخت بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک توشہ دان کھجوروں کا اور ایک برتن پانی کا دے کر واپس تشریف لانے لگے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی اور عرض کی، اے میرے سرتاج، این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہمیں اس وادی میں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر، جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی اور کوئی چیز۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی توجہ فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مرتبہ یہی سوال کیا مگر کوئی جواب نہ آیا، تو عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مجھے اس وادی میں اکیلے اور تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اذا لا یضیعنا رضیت باللہ ربا وعلیہ توکلت، یعنی جب رب تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر کچھ خوف نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت فرمائے گا، اس پر میرا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے وقت دعا کرتے ہیں،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ آب زمزم کا چشمہ، کچھ دنوں تک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کھجوروں اور پانی سے گزارا کیا اور اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت ہوئی اور چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق مبارک پیاس کی شدت سے سوکھ گیا، ننھے شیر خوار بچے کی جان جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں پہلے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور چاروں طرف نظر کیا، مگر کسی طرف بھی پانی نظر نہ آیا تو صفا پہاڑی سے دوڑی اور مروہ پہاڑی پر تشریف لائی اور چاروں طرف دیکھتی رہیں کہ پانی کہیں مل جائے، مگر کسی طرف بھی پانی کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 مرتبہ صفا سے مروہ پہاڑی پر دوڑی اور آپ پلٹ پلٹ کر اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی موذی جانور میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، اور جب بھی نظر کرتی تو دیکھتی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر ہل رہے ہیں، مگر جب 7ویں مرتبہ مروہ پہاڑی سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں کے رگڑنے کی جگہ صاف شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور پانی کے چشمہ کے چاروں طرف ریت اور مٹی رکھ کر پانی کو روکتے ہیں اور کہتی جاتے ہیں زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پانی کو زمزم یعنی اے پانی ٹھہر جا نہ کہتی تو یہ پانی ساری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ اے ایمان والو، حقیقت میں زمزم کوئی نام نہیں ہے، زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا کے، اور یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک نے اس پانی کے متعلق زمزم فرمایا، تو اب قیامت تک کے لیے اس پانی کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ گویا نیک بندے یا نیک بندی کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مقبول انعام بنا دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا پہاڑی سے مروہ اور مروہ پہاڑی سے صفا تک دوڑنا اس قدر پسند فرمایا کہ صفا اور مروہ پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کو نشانی کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ ان دونوں پہاڑیوں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کا قدم پڑ گیا ہے، اس لیے اب وہ جگہ عام جگہوں سے ممتاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار پائی۔ حضرات، جب قدم پڑ گیا تو وہ جگہ برکت و رحمت والی ہو گئی، تو اس قبر کی عظمت و بزرگی اور رحمت و برکت کا کیا عالم ہوگا جس قبر میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ یا نیک بندی آرام کر رہے ہوں، اور پھر تربت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جس میں خود محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اسی لیے عاشق مصطفیٰ حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کا دوڑنا اس قدر پسند آیا کہ ہر حاجی کو قیامت تک کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم دے دیا۔
تاکہ دنیا والے میرے محبوب اور نیکوں کی قدر و منزلت کو پہچان لے اور جان لے کہ میری نیک بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ضرورت کے وقت دوڑی تھی، لیکن آج ہر حاجی صفا و مروہ کے درمیان بغیر ضرورت دوڑتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے تاکہ میری نیک بندی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت باقی رہے اور ان کی دوڑنے کی وہ ادا زندہ اور جاری رہے۔ اور اگر کسی حاجی نے حضرت ہاجرہ کی اس سنت پر عمل نہیں کیا، یعنی سعی نہیں کی، تو اس کا حج مکمل نہیں ہوا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آب زمزم کی فضیلت، اے ایمان والو، آب زمزم بڑی فضیلت و برکت والا ہے۔ زمزم کے پانی کو انبیاء اکرام اور اولیاء عظام نے نوش فرمایا ہے، اور خود ہمارے پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیا اور اس کی فضیلت و برکت کو اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے ڈول سے زمزم پیا، اور باقی جو بچا اسے زمزم کے کنویں میں ڈال کر آب زمزم کو مزید برکت والا بنا دیا۔ آب زمزم تبرک کے لیے لے جانا سنت ہے۔ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آب زمزم مشکیزوں اور برتنوں میں بھر کر ساتھ لے گئے تھے۔ عرصے تک وہ پانی بیماروں کو پلاتے رہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے ذریعہ آب زمزم کے 2 مشکیزیں مدینہ منورہ منگوائے۔ اے ایمان والو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آب زمزم کو ساتھ لے جانا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ منورہ منگوانا اور آب زمزم کو شفا کے لیے بیماروں کو پلانا یقیناً آب زمزم کی فضیلت و برکت کو ثابت کرتا ہے۔ آب زمزم پیٹ بھر کے پینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آب زمزم بھوک کے لیے غذا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ ہم آب زمزم کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں اور منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے کامیابی ہے۔ حضور رحمت عالم مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر تم زمزم کے پانی کو حصول شفا کی نیت سے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔ اگر تم آب زمزم بھوک کی حالت میں پیٹ بھرنے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ پیٹ بھر دے گا۔ یہ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے جاری ہوا ہے۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث شریف میں جس دعا کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاعا من کل داء، یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے علم نافع اور رزق کی کشادگی اور مقبول عمل اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے۔ راستہ وہی تھا، دیکھا کہ کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، یقیناً اس جگہ پانی ہے۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ سنسان جنگل میں تنہا عورت اور اس کی گود میں بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دیکھا کہ اس خاتون کے قریب صاف و شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے۔ تو قبیلہ کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس جگہ قیام کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت عطا فرما دی، وہ سب آباد ہو گئے۔ اس طرح مکہ معظمہ کا شہر وجود میں آیا۔ تو حضرات، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔